الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقول الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المہاد. تفسیر ترتیب قرآن ہفتہ وار ہماری گفتگو پہنچی سورہ آل عمران آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں. روز شہادت سفیر ابا عبداللہ الحسین مسلم بن عقیل، اس مناسبت سے آپ سب کے سامنے تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں، اور حقیقی عزادار میزبان امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے تسلیت عرض ہے. روز عرفہ بھی ہے، روز دعا بھی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد دعا بھی، روز عرفہ کی تلاوت، البتہ ترجمہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، تو آپ کے لیے سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی. بہتر ہے کہ عربی میں اس کی تلاوت کی جائے، لیکن ہمارے مومنین سے یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے مومنین جو ہے وہ سمجھیں ساتھ ساتھ کیا کہا جا رہا ہے. مولانا ابا عبداللہ الحسین نے عرفات میں کیا کہا، کیا ہمیں تعلیم دی، تو انشاءاللہ خداوند متعال ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے. آیت نمبر 10 پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی رسول اللہ کے زمانے میں جو کافر ہیں، کافر سے مراد یہودی ہیں، یہاں پر بنو قریظہ اور دوسرے قبائل بنو نذیر مدینے میں جو بستے ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا، کفر یعنی انکار حق کیا، انہوں نے انکار اسلام کیا. انکار اسی کو کفر کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں یہ کافر یقیناً لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ، اللہ کی طرف سے جو عذاب ان کے لیے لکھ دیا گیا دنیا اور آخرت میں. فرماتے ہیں ان کی اولاد ہو چاہے ان کا مال ہو، یہ ان کو عذاب خدا سے ذرہ برابر بھی نجات نہیں دے سکتے، نہ اولاد نہ مال. اس سے پہلے جو نشست ہوئی جس میں 7، 8 اور 9 آیات اس کی تھوڑی سی شرح اور تفسیر و وضاحت ہوئی، وہ تھا مسلمانوں کے بارے میں. مسلمانوں کے بارے میں یعنی 2 گروہوں میں تقسیم ہوئے، ایک فاسق منافق، ایک مومن. آیات متشابہ اور آیات محکمات کے مقابلے میں یعنی قرآن کے 2 حصے بیان ہوئے. بعض آیات محکمات ہیں، بعض محکمات متشابہات ہیں. متشابہات کے جن کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، سمجھنے میں مشکل ہے، پڑھتے ہی ساتھ آپ اس کے معنی کو نہیں سمجھ سکتے، یا بہت سے معنی ہیں، ان معنوں میں سے کون سا معنی ہے نہیں پتہ چلتا، انسان مشوش ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر منافق ہیں اسی آیات مشابہات کو لے کر اپنے نام نہاد دین اور مذہب کے پرچار کرتے ہیں، تجسیم کے قائل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، خداوند رؤیت کے قائل ہو جاتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم خدا کو دیکھیں گے، یہ خدا کا جسم ہوگا، خدا وہاں پہ حاضر ہوگا، نعوذ باللہ. آیات متشابہات کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے ہیں. مثلا الی ربها ناظرہ، خداوند اپنے رب کو دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ آنکھ سے دیکھیں گے، اللہ وہاں موجود ہوگا. یہ آیات متشابہ ہے، جس سے ظاہری طور پر لگتا ہے خدا جسم رکھتا ہے، لیکن ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ یہاں پہ الی ربها ناظرہ سے مراد اللہ کو دیکھنا نہیں ہے، رحمت خدا کو دیکھنا ہے، احساس رحمت خدا کی مہربانی اور نعمات کو دیکھنا ہے. لہٰذا وہاں پہ عرض ہوا ان آیات کی روشنی میں اور اس کی تفصیل کے ذیل میں
کہ مسلمانوں کی بھی دو قسمیں ہیں، منافق اور فاسق اور مومن۔ اور مومن کیا کہتے ہیں؟ ہاں آیت متشابہ بھی قرآن میں ہے، آیت محکمات بھی ہے۔ آیت متشابہات کو سمجھنے کے لیے آیات محکمات کی ضرورت ہے، وہاں جائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ آج کافروں کا تذکرہ ہے، کفار کا تذکرہ ہے، یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہودی کٹر ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے۔ یہودی اس وقت تعصب رکھتے ہیں۔ مسیحیت میں تبلیغ ہے، وہاں پہ تبلیغ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسیحیت آج بھی اس کوشش میں ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان جو ہے وہ اور غیر مسلمان وہ مسیحی ہو جائے۔ یہودیت میں یہ نہیں ہے۔ یہودیت کسی باہر کے مسیحی کو یا کسی اور مذہب کے ہندو اور سکھ کو قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہماری جو نسل چلتی آ رہی ہے وہی یہودی ہوں گے بس۔ اس لیے متعصب ہیں اپنے اولاد کے حوالے سے، اپنے نسل کے حوالے سے۔ ایک اپنے مال کے اعتبار سے بہت متعصب ہے۔ آج پوری دنیا ان کے کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے؟ معیشت ان کے کنٹرول میں ہے۔ آج آپ کا امریکہ بھی ان کے کنٹرول میں، آپ کا مغرب اور شرق و غرب ان کے کنٹرول میں، آپ کا سودی نظام ان کے کنٹرول میں، مارکیٹ ان کے کنٹرول میں، قیمتیں اور ڈالر کے اوپر نیچے جانا ان کے کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہاں اپنے نسل اولاد کے لیے افتخار کرتے تھے، مفتخر ہوتے تھے، گھمنڈ تھا ان کو، یہ سب کچھ ہے ہمارے لیے، پیسے سب کچھ ہے ہمارے۔ قرآن نے فرمایا کہ اچھا پیسے سب کچھ ہیں، اولاد سب کچھ ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ عذاب جو میں دوں گا وہاں پہ بھی یہ کام آئیں گے تمہارے؟ آئیں گے کام وہاں پہ؟ دنیا میں اگر ہم عذاب آپ کو دینا چاہیں، یہ اولاد یہ مال تمہیں نجات دیں گے؟ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کافر ہوئے ہیں، جنہوں نے کہا حق کیا ہے، لن تغنیا، لن یعنی ہرگز، ابداً کبھی بھی ان کے اولاد، کبھی بھی ان کے پیسے اور مال ان کو شیئاً ذرہ برابر بھی خدا کے عذاب سے نجات نہیں دے سکتے۔ یہ اٹل ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یقیناً یہی یہودی ہیں منکر خدا و منکر حق کہ جو جہنم کے ایندھن بنیں گے، جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ سیاہ مراد یعنی ایسا نہیں ہوگا جہنم میں کہ پہلے لکڑیاں ہیں، بعد میں کوئی چیز اسے آگ جلائی گئی ہے، آگ کو بھڑکایا گیا ہے، اس کے بعد انسانوں کو پھینکا جائے گا جس طرح دنیا میں ہوتا ہے۔ وہ جو جس سے آگ جلایا گیا وہ کیا ایندھن ہے جس سے آگ بھڑکتی ہے اور آگ وجود میں آتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو کافر ہیں جہنم میں ایندھن ہوں گے، خود ان کے جسم سے آگ بھڑکے گی، یعنی وجود آگ ان کی وجہ سے ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے نا والحجارہ، پتھر بھی۔ مفسرین فرماتے ہیں پتھر سے مراد ان کے خدا ہے، جو بت ہیں، جو ان کو پوجتے ہیں، وہ بھی جہنم کے ایندھن ہوں گے، ان کے خدا بھی جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ اب بتائیں وہ خدا کیسے بچائے گا ان کو؟ نعوذ باللہ، جو خود جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، اور یہ خود بھی جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں۔ خود کسی باہر سے کسی چیز کے جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اب تشبیہ دے رہا پروردگار عالم کہ یہ یہودی جو مدینے میں ہیں، جو دشمن ہیں، جو منکر خدا ہے، جو اپنے نسل اور اپنے مال پر گھمنڈ رکھتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے لیے راہ حل ہے، مشکل کشا ہے۔ خدا نے فرمایا مشکل کشائی ہر جگہ پہ کام نہیں آئے گی، عذاب کے موقع پر یہ کچھ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا، ذرہ برابر بھی، شیئا۔ اس کے بعد ان کی روش زندگی بتا رہے ہیں، تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی ان کی زندگی بالکل فرعونیوں کی زندگی ہے۔ جو مدینے میں کافر ہیں ان کی زندگی ان کے آقاؤں کی طرح زندگی ہے، جو پہلے گزرے نا فرعون، بلکہ فرماتے ہیں اس سے پہلے حضرت ایوب اور اللہ لوط و ہود و نوح ہو، ان کی قوم جو بگڑ گئے تھے، ان کی زندگی ان کی طرح زندگی ہے، فرق نہیں ہے۔ کدا کسے کہا جاتا ہے؟ کدا دأب کہا جاتا ہے جو عادت انسان کی بن جائے، رویش زندگی بن جائے، یعنی انسان گزارتے گزارتے ایک طرز زندگی اختیار کرتا ہے۔ بعض لوگ الہی طرز زندگی اختیار کرتے ہیں، بعض لوگ مادی، بعض لوگ ظاہری طور پر نمود و نمائش۔ دأب یعنی جو ڈھل جائے، جس طرز زندگی میں وہ ڈھل جائے، عادی ہو جائے۔ فرماتے ہیں ان کی زندگی کدأبی، بالکل کن کی طرح ہے؟ آل فرعون کی زندگی کی طرح ہے۔ والذین من قبلہم، بلکہ ان سے پہلے جو تھے،
شعیب ہو، لوط ہو، صالح ہو، نوح، ان کے قوم کی زندگیوں کی طرح ہے ان کی زندگی۔ کیا کرتے تھے؟ قرآن نے بیان کیا کیا کرتے تھے۔ یہ جو پہلے تھے آل فرعون کیا کرتے تھے، اس سے پہلے کے جو بگڑے ہوئے لوگ کیا کرتے تھے، کافر منکر کیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے، معجزات کو جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے۔ ہوا کیا؟ فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، عذاب میں مبتلا کر دیا۔ بتا رہے ہیں ان کو یاد رکھو یہ ہوگا، تمہارے پہلے جو آقا تمہاری تو حیثیت نہیں، تم تو عوام کی حیثیت ہے نا، تمہاری قبیلہ ہے، حد اکثر قبیلہ ہے، قبیلہ نظام ہے۔ وہاں بھی تو فرعون جیسا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، اس کی طاقت تھی، اس کی بادشاہت تھی، پھر بھی انہوں نے انکار کیا، تکذیب کیا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہ کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے ان کو گھیر لیا، ان کو پکڑ لیا اپنے اپنے طریقے سے۔ کسی کو دریا میں غرق کیا، کسی کو آسمانی بجلی کا شکار کیا، کسی کو ہواؤں کا شکار کیا، آسمانی چیخ و صیحہ کا شکار کیا، کسی کو آسمانی پتھروں کی بارش کا شکار کیا۔ یہ نہیں ہے، کسی کو زمین میں دھنس دیا خداوند متعال نے۔ کیوں نہیں دیکھ رہے اپنے آبا، اپنے آقا جو کافر ہے ان کی زندگی کو کیوں نہیں دے رہے؟ روش زندگی تو تمہاری وہی ہے، اگر وہی ہے تو نتیجہ بھی وہی ہے، ذہن میں رکھو ہر ایک کے لیے۔ یہ شان نزول اس وقت کے یعنی رسول اللہ کے زمانے کے یہودی ہیں، لیکن ہر اس شخص کے لیے کہ جو یہ روش اپنائے، ہر اس شخص کے لیے جس میں تکبر آ جائے، اپنے اولاد کے لیے تکبر ہو جائے، اپنے مال کے لیے تکبر آ جائے، اور اس کے بعد تکذیب حق کرے، انکار حق کرے، اس کے لیے سزا وہی ہے جو پچھلی قوموں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ قدع بھی، اسی لیے قدع فرمایا، روش زندگی جو ہوگی اس کا نتیجہ وہی ہوگا۔ مسبب اگر ہو سبب وہی ہوگا، سبب ہو تو مسبب وہی ہوگا، نتیجہ ایک ہی ہے۔ نظام سبب و مسبب ہے۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، خداوند متعال نے ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم، واللہ شدید العقاب، اور اللہ شدید عقاب کرنے والا، سزا دینے والا ہے۔ دیکھیں آگے اگلی آیت نمبر 12، قل للذین کفروا، اے رسول آپ ان سے کہہ دیں، کافروں کو کہہ دیں۔ اب جنگ احد کی داستان ہے یہاں پر۔ جنگ بدر میں مسلمان کامیاب ہوئے، ٹھیک ہے، 313 1000 کے مقابلے میں اسلحہ کچھ کامیاب ہوئے۔ یہودی بعض گفتگو کرنے لگے کہ ہم نے جو صفات رسول اللہ کی اپنی کتابوں میں دیکھی ہے وہ کیا تھی کہ رسول اللہ مغلوب نہیں ہوں گے، شکست سے دوچار نہیں ہوں گے۔ خوب یہ تو بدر میں ماشاءاللہ انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، بس یہ وہی نبی ہے۔ اگلے جنگ میں، جنگ احد میں مسلمانوں نے شکست کھائی، دوبارہ گفتگو شروع ہوئی۔ یہ تو وہ نبی نہیں ہے، یہ تو وہ نہیں ہے، مغلوب تو ہو گئے، شکست سے دوچار تو ہو گئے۔ مثلا یہ تو شکست بھی غلطیوں کی وجہ سے ہوئی نا، رسول اللہ کا کہنا نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ جو بڑے ہیں، رہبر ہے، جب ان کی بات سے اگر انسان نکل جائے اور اس کو ان کی ڈیوٹی ادا نہ کیا جائے تو نتیجہ شکست ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان سے کہہ دو کہ کفروا ستغلبون، ٹھیک ہے جنگ احد میں ظاہری طور پر شکست کھایا مسلمانوں نے، لیکن پیشن گوئی ہے قرآن کی، قرآن نے پیشن گوئی کی، اعجاز قرآن، معجزات قرآن میں سے یہ ہے۔ ستغلبون، ان قریب، سین ان قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ستغلبون، یا رسول اس کو کہہ دیں، ان کافروں کو کہہ دیں جو جنگ احد میں جیت گئے ہیں اور دوبارہ متکبر ہو گئے ہیں۔ اب جیتنے کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے؟ جیتنے کے بعد یہ چلے گئے مکہ، مدینے سے مکہ چلے گئے۔ مکہ جا کر جو مسلمانوں سے انہوں نے جو معاہدے کیے ہوئے تھے کہ ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، اس کو بھی ختم کر دیا، پیمان شکنی کی انہوں نے، اور جا کر مکے میں جا کر مشرکین سے انہوں نے الائنس کیا، کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے دشمنی میں اضافہ ہوا، پیمان شکنی کی۔ پھر اس کے بعد مکہ آئے، جب مکہ آئے یعنی مکے سے جب مدینہ آئے، یہ لے کر پیغام لے کر ملاقاتیں کر کے سارا کچھ کر کے، شکست کی وجہ سے مسلمانوں کی ان کی جو ہے طاقت بڑھ گئی، ان کا جذبات بڑھ گئے، انہیں حوصلہ ہوا۔ یہاں پر یہ آیت نازل ہوئی، یہاں پر یہ آیت نازل، مسلمانوں کی امیدیں تھوڑی گری۔ فرمایا کہ ان کو کہیں اللہ عالم الغیب کی طرف سے، ٹھیک ہے، ستغلبون، اے کافروں ان قریب تم شکست کھا جاؤ گے۔
یہ نہیں رہے گا، یہ معاملہ نہیں رہے گا کہ تم جیت تمہاری واقع رہے گی. ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اور دنیا میں بھی تم نے شکست کھانی ہے، آخرت میں تمہیں محشور کیا جائے گا جہنم کی طرف، جہنم کے ایندھن بھی تم بنو گے. وبئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، ہوا کیا؟ دو کام ہوئے. ان قریب تم شکست کھا جاؤ گے. کیا ہوا بتائیں؟ جنگ خیبر، یہودیوں کا مرکز، مسلمان جیت گئے، ان کا فخر ٹوٹا، ان کا تکبر ٹوٹا، ان کا مال مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. ٹھیک ہے، ان کا جو سونے کے خزانے تھے مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے. شکست تھی نا، یہ پیشن گوئی قرآن کے محقق ہوئی. ستغلبون سچ ثابت ہوا. مشرکین یہ خیبر میں انہوں نے شکست کھائی، اور جن کے ساتھ انہوں نے الائنس کیا تھا مشرکین مکہ، انہوں نے فتح مکے کے وقت انہوں نے شکست کھائی. دونوں شکست کھائی جنہوں نے. ٹھیک ہے، پیشن گوئی بہت اہم ہے یہ. یعنی یہ پیشن گوئی اس وقت ہے جب یہ عروج پر تھے، طاقت میں تھے، اکثریت میں تھے. دونوں کے مشرکین نے، بت پرست اور مشرکین نے جو اہل کتاب ہے، دونوں میں اتحاد ہوا، سب کچھ ہوا، پلاننگ ہوئی، زور شور ہوا. اس وقت پروردگار عالم نے کہا ستغلبون وتحشرون الی جہنم. بالکل اس طرح جیسا آیت اللہ خام نے، رہبر معظم انقلاب نے، اس وقت جب شام قبضے میں ابھی ہوا، ٹھیک ہے، سارے آ گئے، ایئرپورٹ تباہ ہوئے، جو ہمارے جو مجاہدین تھے وہ نکل گئے. کتنی نا امیدی تھی یا نہیں تھی اس وقت کہ جب نا امیدی پھیل گئی. زائرین وہاں پہ پریشان، لوگ پریشان، مجاہدین پریشان، لبنان کے حزب اللہ پریشان، یمن کے انصار اللہ پریشان. اس وقت رہبر معظم نے کیا فرمایا کہ ان قریب ان کو نہ صرف شام سے نکالا جائے گا بلکہ ان کو پورے مشرق وسطیٰ سے نکال دیا جائے گا. یہ بہت اہم ہے نا. ایسے مقام پر ایک رہبر الہی آ کر پیشن گوئی کرے، امید دلائے، اور یہ پیشن گوئی حقیقی ہے، ایسے نہیں کہ تکا مارا ہو، حالات کے تحت ہے. بصیرت، بابصیر رہبر اپنے بصیرت کے لحاظ سے، اس گہری نگاہوں کی وجہ سے پیشن گوئی فرماتا ہے. اور آج ہوا، یہ شروع ہوا ہے. شام کے اندر مجاہدین نے اپنا کام شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین. لہٰذا پیشن گوئی بہت اہم ہے. اس وقت کہ جب مغلوب ہو، مقہور ہو، اور شکست کے دو چار ہوں، اور نا امید ہو، یہ پیشن گوئی اسی میں. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، جو محقق ثابت ہوئی. انشاءاللہ یہ پھر انشاءاللہ تفسیر جاری رہے گی. آج ایک مناسبت جو ہے وہ دعا عرفہ بھی ہے اور روز شہادت بھی ہے، اور دعا بھی یہاں پہ تلاوت کی جائے گی. پروردگار عالم نے ان محافل کو، ان دروس کو، ان مجالس کو تربیت کے لیے قرار دیا. ٹھیک ہے، آپ کے یہاں آنا، دعا کے لیے آنا تربیت ہے. یہاں پہ صرف دعا نہیں کہ دعا کرنی ہے اور دعا کو سننی ہے اور چلا جانا ہے. پروردگار عالم نے تربیت کے لیے دو کام کیے ہیں، تعلیم اور تربیت ہے. تربیت تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، تعلیم حاصل کرو چین بھی جانا پڑے. العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، تعلیم ہر ایک کے لیے، چاہے وہ زن ہو چاہے مرد ہو، سب کے لیے واجب ہے. تعلیم ضروری ہے. تعلیم ذہن سازی ہے، ذہن کو بنانا ہے. تربیت پریکٹیکل ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کسی بھی سبجیکٹ میں جائیں، آپ کیمسٹری میں جائیں، بایولوجی میں جائیں، وہاں پہ آپ کی ذہن سازی ہوتی ہے انسان کی باڈی کے لحاظ سے، آنکھ، کان، یہ سارا. اس کے بعد پریکٹیکل اصل میں وہ ہے کہ جو آپ نے اپنے ہاتھ سے انجام دینا ہے، شفا دینی ہے. ٹھیک ہے، مریض کو شفا دینی ہے، صحیح کرنا ہے. اسی طرح آپ جائیں انجینئرنگ میں، جہاں بھی اگر جائیں، صرف تھیوری کام نہیں آئے گی، پریکٹیکل ضروری ہے. تعلیم یعنی تھیوری، تعلیم یعنی ذہنی آمادگی، تعلیم یعنی انسان کو سمجھانا کہ کرنا کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، اس سے کیا بنے گا. ٹھیک ہے، اس میں کون کون سے سبجیکٹس ہیں، یہ کس سے اس کا تعلق ہے، اس کا موضوع عنوان کیا ہے. اس کے بعد اس کی تفصیل، اس کے ابواب، پھر اس کی مشقیں. اس کو کہتے ہیں تعلیم. کافی نہیں ہے تعلیم، کافی ہے تعلیم، کافی نہیں ہے. تزکیہ ضروری ہے، تربیت ضروری ہے. تربیت بہت اہم ہے. تعلیم نے انسان کو آ کے بتانا ہے وہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے.
اس نے جانا کہاں ہے، اس نے کرنا کیا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، تربیت کا طریقہ کیا ہے، تربیت کا عنوان کیا ہے، کس نے بتانا ہے؟ خاموش. تعلیم نے آ کے بتانا، علم نے آ کے اس کو بتانا، یہ اس کے باب ہیں، یہ کرنا ہے، اس کی آفات کیا ہیں، اس کے اندر کیا ہے، نفس ہے، اس کے اندر کیا عقل ہے، اس کے اندر کیا ہے، ذہن ہے، اس کے اندر جو ہے شیطنت ہے، ٹھیک ہے، خواہشیں ہیں. تعلیم نے آ کر، قرآن نے آ کر، روایات نے آ کر، رسول خدا نے آ کر، انبیاء نے کیا آ کر علم دینا اس کو. تو اس لیے ہے، تیرا مقصد یہ ہے. تو اگر خراب ہوگا تو اس لیے خراب ہوگا. تو اگر راہ مستقیم پہ رہے گا پھر تو سیدھا ہوگا. راہ مستقیم کیا ہے، اشارہ کون بتائے گا؟ تعلیم بتائے گا. انسان کی ضروریات کیا ہیں، تربیت کے لیے آفات کیا ہیں. ہم اکثر تربیت میں غلط روش اختیار کرتے ہیں، اس لیے تربیت خراب ہو جاتی ہے. تعلیم بتائے گا کہ آپ نے کیسے تربیت کرنی ہے بچوں کی، کیا کرنا ہے، کس وقت تربیت دینی، کس وقت کون سی بات کرنی ہے، کرنی ہے نہیں کرنی، جھڑکنا ہے نہیں جھڑکنا، لوگ اگر ہوں تو کیا کرنا ہے، یا تنہائی میں اس کو لے کے جانا ہے. یہ سارا کون بتائے گا؟ تعلیم، روایات، قرآن، اس نے آگے بتانا ہے. ٹھیک ہے، کیسی روش اپنانی ہے آپ نے تعلیم کے لیے. روش اچھی ہوگی اس تعلیم کے مطابق تو اثر کرے گا، اس کا فائدہ ہوگا، کم وقت میں اس کی تربیت ہوگی. تربیت کیا ہے؟ تربیت انسان کے اندر جو پوٹینشیل اس کو نکالنا ہے، صلاحیت ابھارنا ہے. تعلیم کے بعد بچے کے اندر، جوان کے اندر جو قابلیت خدا نے رکھ دی ہے اس کو ابھارنے کا نام تربیت ہے، اس کو سنوارنے کا نام تربیت ہے، اس کو مینج کرنے کا نام تربیت ہے. یہ ذمہ داری استاد کی بھی ہے، والدین کی بھی ہے، ٹھیک ہے، اسکول کی بھی ہے، یونیورسٹی کی بھی ہے. تو کیا قابل رکھتا ہے؟ ہنری تربیت رکھتا ہے، اسکلز میں تربیت رکھتا ہے، یا کچھ بننا چاہتا ہے، علم میں تربیت رکھتا ہے، ڈاکٹر میں بن سکتا ہے، ذہنی کیا کیفیت ہے، عالم دین بن سکتا ہے، کیا بن سکتا ہے وہ، ہوائی شوق رکھتا ہے، زمینی شوق رکھتا ہے، دریائی شوق رکھتا ہے، جنگی شوق رکھتا ہے. ہر ایک انسان کی اپنے اندر اس کا شوق الگ ہوتا ہے، ذہن الگ ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے، اس کے تحت تربیت کرنی ہوتی ہے. لہٰذا تربیت کا مطلب انسانی صلاحیت کو، جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے، بالکل اس بیج کی طرح کہ بیج میں صلاحیت ہے لیکن باغبان نے آ کر اس بیج کی صلاحیت کو ابھارنا ہوتا ہے. صرف اس نے اس بیج میں صلاحیت پیدا کرنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، موبائل کے اندر جو آپ نے ایک اس کا الگ، اس کا اپنا ذاتی کمپنی کی طرف سے جو انسٹال شدہ ہے وہ ضروری ہیں. اس کے بعد اگر آپ کچھ اور اس میں ڈالنا چاہیں، کوئی پروگرام ڈالنا چاہیں، آپ ڈال سکتے ہیں. علم بتائے گا، اس کے بعد تربیت بتائے گی. استعداد کو کشف کرنا اور اس کو بڑھانا اور اس کو انسان بنانا علم کی روشنی میں، اس کو کہتے ہیں تربیت. نہ کہ علم کے بغیر، اس لیے علم کی ضرورت ہے. امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. تربیت کتنی ضروری ہے؟ آپ فرماتے ہیں ان اجلت فی عمرک یومین فجعل احدہما لادبک. اے انسان، چھٹے امام فرماتے ہیں اگر اجل یہ قرار پائے کہ 2 دن رہ گئے تمہاری موت کے لیے، ان اجلت فی عمرک یومین، 2 دن رہ گئے، یعنی آج کا دن ہے، کل تمہیں موت آ جائے گی، 2 دن ہے. فرماتے فجعل احدہما لادبک، ان میں سے ایک کو اپنے تربیت کے لیے قرار دو، ادب کے لیے قرار. اتنا اہم ہے تربیت اور ادب کی. یہ انسان جب جائے تربیت ہو کر مؤدب اور محترم ہو کے جائے. خدا یہی چاہتا ہے، وہ جو بہشت عالم برزخ کی نعمتیں ام المومنین انتظار میں ہیں، مرحومین انتظار میں ہیں، شہداء انتظار میں. کس لیے؟ یہ جو آ رہا ہے یہ مؤدب ہو کے آئے، باادب ہو کے، بے ادب ہو کے نہ آئے، با ایمان ہو کے آئے. فرماتے 2 دن اگر تمہیں ملیں اٹل، اگلے دن تمہاری موت آنی ہے، تو کیا کریں؟ 1 دن کو اپنے ادب کے لیے، اپنی تربیت کے قرار دو. کیوں؟ اس لیے کہ لتستعین به، توجہ کیجیے گا، لتستعین به علی یوم فوتک، تاکہ اس ادب کے ذریعے سے تم مدد لو اپنے موت کے وقت کے لیے. یہ ادب تمہاری مدد کرے گی. دعا ادب ہے، دعا ادب ہے، دعا بندگی ہے. دعائے عرفہ علم بھی ہے، تربیت بھی، دونوں ہے.
امام حسین علیہ السلام میدان عرفات میں جو تحفہ ہمیں دیا ہے، وہ تحفہ کیا ہے؟ دعائے عرفہ کی صورت میں، اس میں ایک بڑا تحفہ جس میں تعلیم بھی ہے اگر انسان ترجمے کے ساتھ پڑھے، اور اس کے بعد انسان اپنی تربیت کا اہتمام بھی کرے، دونوں اس میں موجود ہے۔ دعا ذلت کا اظہار ہے، دعا مطالبہ نہیں ہے، یاد رکھیے کہ میں جاؤں گا درگاہ الہی میں مطالبہ کروں گا میرے لیے یہ کریں، میرے لیے وہ کریں، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں مستجاب نہیں ہوا، کیا کروں؟ نہیں، دعا مطالبہ نہیں، التجا ہے، التجا بندگی ہے، ذلت کا اظہار ہے، بیچارگی کا اظہار ہے، کمزوری کا اظہار ہے اس قادر مطلق کے سامنے کہ جو قوت رکھتا ہے، جو قدرت رکھتا ہے، جو حکمت رکھتا ہے، جو قبولی رکھتا ہے، جو مشکل کشا بھی ہے، سارے مسائل حل بھی کر سکتے ہیں، اس کے سامنے یہ ہے دعا۔ اس لیے گریہ انسان کیوں کرتا ہے دعا میں؟ اسی لیے کہ وہ اظہار ذلت کی اوج میں چلا جاتا ہے، بیچارہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اگر انسان یہی جو دعا کرنے والا ہے اگر وہ متکبر اور تکبر آ جائے تو کبھی اس کے آنکھ سے کبھی گریہ نہیں آئے گا۔ اس کا دل جس کا سخت ہو وہ روتا نہیں ہے، لیکن جس کا دل نرم ہو وہ احساس ذلت کرتا ہے، ٹھیک ہے، پستی کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا احساس کرتا ہے، اس کے بعد یہ پھر روتا ہے، پھر یہ گریہ کرتا ہے۔ یہ عین عبودیت ہے، یہ بندگی ہے، بندگی ہے۔ ہاں ممکن ہے دعا قبول نہ ہو، یہ ہو، ضروری نہیں ہے دعا قبول ہو، ہم نے تھوڑا خداوند متعال پریشر ڈالنا کہ آپ قبول کریں، یہ تھوڑا بندگی یہ نہیں ہے۔ بندگی کہ میں اپنی مسکینی بیان کروں، بیچارگی بیان کروں، اپنی ضعیفی بیان کروں، اپنی مشکل بیان کروں، اپنی بیماری بیان کروں، اپنا محتاج ہونا بیان کروں، یہ سارا بیان کروں، اس کے بعد پروردگارم کے مسئلے میں تو قبول، ورنہ یہ ٹال دیا جاتا ہے بالکل اس والدین کی طرح یا اس ماں کی طرح کہ بچہ اسے کہے بچہ یہ ماما یہ چھری دے دے مجھے، ماں کہے گی نہیں میں نہیں دوں گی، دے گی وہ چھری؟ نہیں دے گی، وہ اس سے اچھی چیز دے دے گی، پھر وہ کیا دے گی کہ بیٹے ادھر آؤ میں آپ کو آئس کریم کھلا دیتا ہوں، چھری نہیں دی۔ اب وہ بچہ کہے وہ چھری نہیں دی، میرا برا حال ہو گیا، کیوں نہیں دی؟ اس کی ماں کو پتہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے، یہ اس کے لیے خطرناک ہے، نہیں دینا، ابھی نہیں دینا، ہاں تھوڑا بڑا ہو جائے گا اس کو دے دوں گی، سیب کاٹنے کے لیے، آم کاٹنے کے لیے، باقی کاموں کے لیے، ابھی نہیں۔ خداوند متعال کو بھی انسانی آنکھوں سے دے گے کہ پروردگار عالم کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا چیزیں خطرناک ہے، ہمارے لیے کیا چیز مضر ہے، وہ پروردگار ہم اگر ہمارے مسئلہ میں ہو تو قبول فرماتے ہیں دعا فوراً، اگر مسئلے میں تو نہیں ہمارے لیے خطرناک ہے تو اس کو کینسل کر دیتا ہے۔ اگر اس بعد میں خدا نے دینی مصلحت میں یہ کہ 1 2 سال 10 سال بعد عطا فرماتا ہے، اگر نہ بھی عطا فرمائے پروردگار عالم اس کو ایسی چیز عطا فرماتا ہے جو اس سے بہتر ہو، اس سے بہتر ہو، لیکن یہ انسان کو نہیں پتہ چلتا اس یہ بہتر چیز اس دعا کے عدم قبولی کی وجہ سے ملی ہے، یہ انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ دعائے عرفہ، دعائے ابا عبداللہ الحسین، انشاءاللہ دعا آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ آگے جائیں گے۔ ابا عبداللہ الحسین کی بہترین تحفہ اور معرفت سے پر اور ہمیں ادب سکھانے کے لیے مولا یہ چاہتے تھے کہ ان کے چاہنے والے با ادب ہو جائے، با احترام ہو جائیں، بصیرت بھی ان کے اندر ہو، دشمن شناس بنے، دنیا شناس بنے، انسان شناس بنے، اور موقع پر اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، یہ مولا چاہتے ہیں۔ وقت قیام قیام کرے، ٹھیک ہے، وقت سکوت سکوت کرے، مولا کی تربیت یہ ہے۔ دعائے عرفہ کا ایک پیغام یہ ہے کہ اپنے لشکر کو تیار کریں، آمادہ کریں ذہنی طور پر۔ لشکر تیار ہوا یا نہیں ہوا؟ خطوط لکھے نا انہوں نے 18,000 12,000 امام کے لیے کہ آپ آئیں، کوفہ آپ کے لیے تیار ہے، آپ کے لیے جان نشاور کریں گے۔ جنہوں نے خط لکھے وہ سارے ناکام ہوئے، فیل ہوئے۔ ان میں سے ایک ایسا بھی ہے کہ جو خط لکھنے والا نہیں تھا، خط لے کے جانے والا تھا، خط لے کے جانا۔ آخری خط جس نے کوفہ والوں کو پہنچایا امام کو، ان کا نام ہے سعید ابن عبداللہ حنفی، 80-85 سال کا بوڑھا ہے، 80-85 سال کا بوڑھا خط امام مظلوم لے کر کہاں پہنچے، واپس نہیں کیا، یہ ناصر حسین بنا ہے، ٹھیک ہے، ناصر حسین بنا۔ یہ بوڑھا 85 سال 80 سال کا، اس کی ڈیوٹی نہیں تھی، اس کی ڈیوٹی ہے خط پہنچانا،
ذمہ داری کن کی تھی؟ جنہوں نے خط لکھا، امام کو بلایا، وہ امام کا ساتھ دیتے. لیکن یہ وہ عظیم شخصیت ہے عبداللہ ابن حنفی، سعید ابن عبداللہ حنفی، کہ جنہوں نے خط پہنچایا اور پہنچانے کے بعد امام کے لشکر میں شامل ہو گیا. اور یہ وہ شخص ہے جب ظہر عاشوراء ابو سمانہ یمنی، ابو سمانہ صحابی، آپ نے کہا یا امام ظہر کا وقت آ گیا، جماعت ہو جائے، ہم آپ کے پیچھے جماعت پڑھیں. امام نے فرمایا ہاں ھذا اول وقت، یہ اول وقت ہے. شروع کیا نماز جب جماعت شروع ہوئی مختصر، وہ نماز بھی نماز خوف تھی، ٹھیک ہے، نماز خوف ظہر 2 رکعت تھی، جس سے نماز قصر ہے، مختصر ہو جاتی ہے. نماز خوف امام اور اصحاب نے نماز شروع کی. زہیر ابن قین اور یہی سعید ابن عبداللہ، ٹھیک ہے، حنفی تھے کہ جو امام کی حفاظت کے لیے امام کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہ تھے. امام نے نماز شروع کی ظہر کی، تیر آتے گئے، ان کو لگتے گئے. یوں ہے ظہر کی نماز ختم ہوئی، ظہر کی نماز ختم ہوئی، دونوں گرے زمین پر. انہوں نے، ان کے جملے ہیں، سعید ابن عبداللہ حنفی کے جملے ہیں، پروردگارا یہ ظالمین پر خدا کی لعنت ہو، اور وہ لعنت کہ جو خدا نے قوم لوط اور قوم ہود اور قوم صالح پر بھیجی ہے. پروردگارا گواہ رہنا کہ میں نے اپنے اخلاص کے ساتھ امام کی حمایت کی ہے اور امام کے لیے جان قربان کر رہا ہوں. یہ ان کے الفاظ ہیں. لیکن عزاداروں، جنہوں نے خط لکھے انہوں نے بے وفائی کی. امام کے ساتھ تھے، جماعت میں شریک تھے، امام کو بیعت کا وعدہ بھی کہ سب کچھ کیا، لیکن لالچ دکھانے کی وجہ سے اور خوف زدہ ہونے کی وجہ سے سارے چلے گئے. امام نہیں چاہتے ایسا لشکر بنے جو خوف زدہ ہو. امام نہیں چاہتے ایسا بے بصیر لشکر بنے جو لالچ میں آ جائے. نہیں، اسی لیے تربیت کی ضرورت اور علم کی ضرورت ہے. ہم بھی اپنے آپ کو یہ خطرے میں محسوس کریں کہ امام زمانہ جلو شریف تشریف لائیں گے تو ضروری نہیں کہ امام کے محضر میں ہم فوراً چلے جائیں گے. ممکن ہے لالچ ہمیں گھیر لے، ممکن ہے کسی کی دھمکی ہمیں گھیر لے. یہ قیام ہمیں یہ سکھاتا ہے. حضرت مسلم تنہا رہ گئے اور یہ وقت بھی آ گیا کہ آپ نے جنگ لڑنا شروع کیا. جنگ لڑتے لڑتے آپ کو اس گڑھے میں پھینک دیا گیا، آپ گر گئے اس گڑھے کے اندر. جو ہیں عزادارو، حضرت مسلم سفیر آبا عبداللہ حسین جب گرے تو بالکل اپنے آقا کی طرح کوئی پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں. کنہوں نے پتھر مارنا شروع کیا، جن کے بعد تلوار ہے تلوار کی وار کرنا شروع کیا. عزادارو، جن کے بعد نیزے تھے نیزے کے انی چبونے شروع کر دیے. زخموں سے چور چور گرفتار ہوئے. گرفتار ہونے کے بعد دارالعمارہ پہ لے گئے. وہاں پر آپ نے 2 رکعت کی درخواست کی. عزاداروں، اس کے بعد 2 آپ نے وصیتوں کا کہا کہ میں 2 وصیتیں، اے عبید بن زیاد 2 وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی وصیت یہ کہ میرا قرض اس زرے اور تلوار سے ادا کریں، فلان فلان کو دینا قرض. دوسرا یہ کہ مجھے اجازت دے میں ایک خط اپنے مولا مظلوم کو لکھوں. میں نے اپنے مولا کو بلایا ہے، ان کو لکھنا چاہتا ہوں خط میں کہ اے مولا نہ آئیے، کوفہ بے وفا ہو چکا ہے. اے مولا، اس لشکر ابا عبداللہ الحسین میں اس مختصر قافلے میں زینب کبریٰ بھی ہے، سکینہ بھی ہے، عصمت و طہارت کی. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں. پروردگار عالم بحق زہرا، بحق محمد و آل محمد، بحق شہداء، بحق شہید مسلم ابن عقیل، پروردگارہ ہماری جو بھی حاجت ہے ان حاجتوں کو پورا فرما.